لیبر حکومت کا اسپیشل نیڈز والے بچوں کی سپورٹ میں تبدیلی کا اعلان۔ آٹزم اور اے ڈی ایچ ڈی والے بچے اس سے شدید متاثر ہو سکتے ہیں۔ لیبر حکومت پر پہلے ہی بہت سی مشکلات ہیں اور ایسے میں ایک اور نیا محاذ کھولنے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، اگر آپ کے بچے کو اے ڈی ایچ ڈی ہے یا آٹزم ہے تو یہ خبر آج آپ کے لیے ہے اسپیشلی۔ لیبر حکومت نے اسپیشل نیڈز یعنی سسٹم میں جو اسپیشل نیڈز کا سسٹم ہے سینڈ کے نام سے SEND، اس میں بڑی تبدیلیوں کا اعلان کر دیا۔ حکومت کہہ رہی ہے جی کہ سسٹم کو آسان، تیز اور مؤثر بنایا جا رہا ہے۔ ذرا سننے والی بات ہے، لیکن سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا اس آسانی کے چکر میں کچھ بچے جو ہیں وہ یہ سپورٹ کھو سکتے ہیں جو انہیں پہلے مل رہی تھی؟ آئیے میں آپ کو ذرا تھوڑا سا اس کو سیدھا بتاتا ہوں بغیر گھمائے پھرائے۔ اگر اس وقت کسی بچے کو اسکول میں اضافی مدد کی ضرورت ہے، مثلا اس کے سیکھنے کی رفتار مختلف ہو، توجہ کا مسئلہ ہو، سوشل انٹریکشن میں مشکل کے لیے کو مسئلہ ہو، تو آپ جو والدین ہیں وہ EHCP اپلائی کرتے ہیں۔ یہ اسپیشل بچوں کے لیے جو ہے ایجوکیشن کے لیے ہوتی ہے، یہ ہیلتھ کیئر پلان ہے بیسیکلی بچوں کے لیے۔ یہ کوئی عام چیز نہیں ہوتی بلکہ ایک قانونی پیپر ہے، قانونی حق ہے۔ اس کی بنیاد پر اسکولوں کو اضافی سپورٹ دینی پڑتی ہے، چاہے وہ اسپیشلسٹ ٹیچر ہو، اسپیچ تھیراپی ہو، 1-to-1 ہیلپ ہو۔ والدین اگر کونسل سے اختلاف کریں یعنی ان سے ایگری نہ کریں تو وہ اس EHCP کی بنیاد پر اپیل کر سکتے ہیں، کورٹ میں جا سکتے ہیں۔ یعنی اتنا بڑا یہ بیسیکلی یہ کاغذ نہیں ہے، دراصل یہ ایک ڈھال ہے، ایک بہت بڑا قانونی آپ کے پاس پیپر ہے۔ اب حکومت کہہ رہی ہے جی کہ ہم نیا 4 درجوں کا سسٹم لانا چاہ رہے ہیں۔ پہلے درجے پر اسکول سپورٹ دے گا، دوسرے درجے پر لوکل اتھارٹی جو ہے اس کو شامل کریں گے، تیسرے درجے پر جا کر مزید مخصوص مدد ملے گی، اور اگر وہ بھی نہ ملی تو پھر چوتھے درجے پر جا کر وہ کیس آئیں گے جنہیں واقعی ہی ہائی نیڈ سمجھا جائے گا، یعنی ہائی نیڈ سمجھا جائے گا۔ اور سننے میں تو بڑا مزہ آتا ہے جی، بڑا اچھا لگتا ہے، منظم قسم کا یہ سسٹم بنا رہے ہیں، لیکن ترتیب اتنی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ اس نئے سسٹم کا کردار کیا رہ گیا، EHCP کا نظام جو ہے وہ کہاں گیا؟ کیونکہ اگر قانونی طاقت کم ہوتی ہے تو والدین کے پاس دباؤ ڈالنے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ وہ تو کمزور ہو گئے والدین۔ تو ناقدین جو اس پر تنقید کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ بچے جو ابھی EHCP کی سپورٹ لے رہے ہیں وہ نئے سسٹم میں ہائی نیڈ کیٹیگری میں نہیں آئیں گے، یعنی اسپیشلی یہ جو آٹزم یا ADHD والے ہیں یہ تو پھر ہائی نیڈ میں آئیں گے ہی نہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں جی آج بیسیکلی کیئر سٹارمر نے آج ایک جگہ پر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جو سینڈ سسٹم ہے یہ اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہا، یعنی اس سے بچوں کو فائدہ نہیں ہو رہا، اور ہم اس کو تبدیل کر کے انڈیپینڈنٹ اسپیشل جو ہے پلان یا سیکیور پلان جو آپ کریں ISP کے نام سے انہوں نے انٹروڈیوس کروایا کہ انڈیپینڈنٹ جو ہے ہر بچے کو اس کی ضرورت کے مطابق اسکولوں میں جو ہے وہ دیا جائے گا۔ ایک دم سے یہ بات ذہن میں آئی اس وقت، سن کر بڑا اچھا لگا کہ جی اب ہم زیادہ 4 بلین کا فنڈ دے رہے ہیں، یہ PM نے کہا کہ ہم 4 بلین کا فنڈ دے رہے ہیں، اب ان کو زیادہ ٹریٹمنٹ ملے گی۔ لیکن اصل بات کی طرف، اصل چیز تو یہ ہے EHCP جو ہے وہ باقاعدہ ایک ادارہ ہے، ایک قانونی پیپر ہے، اس کی مدد کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر کسی بچے کو آٹزم ہے، اس کا مسئلہ ہے، تو اس کو 1-to-1 اگر ٹیچر چاہیے تو وہ انکار نہیں کر سکتا اسکول، اگر اس کے پاس EHCP پلان ہے، اور وہ اس EHCP آٹزم وغیرہ جو ہیں یا ADHD جو ہے یہ اس میں آتا ہے اسپیشل نیڈز میں، یہ اسپیشل نیڈز والے بچوں کے اس میں انٹری ہوتی ہے۔ اب کہہ رہے ہیں جی کہ EHCP میں صرف وہ بچے رہ جائیں گے جو ہائی نیڈز کے ہوں گے۔ اب ہائی نیڈز کے بچے جو ہیں اس کو اگر جب یہ کیٹیگرائز کریں گے بعد میں تو وہ تو پھر بات کہیں کی کہیں نکل جائے گی، پھر تو آٹزم جو ہے وہ تو نہ اس کو مکمل اس میں لیا جاتا ہے، اسپیشل میں لیا جاتا ہے، نہ نارمل میں لیا جاتا ہے، پھر یہ بچے کہاں جائیں گے؟ والدین اس بات پر شدید پریشان ہیں اس اعلان کے بعد کہ پھر ہمارے پاس قانونی راستہ کیا ہوگا؟ اگر ہمیں EHCP سے باہر نکال دیتے اور کہتے جی اسکول آپ کا پلان کرے گا، یعنی 4 درجے ہیں نا، پہلے درجے پر اسکول ہوگا، دوسرے درجے پر کونسل ہوگی، تیسرے درجے پر پھر جی اس کو اسپیشل اس میں رکھا جائے گا، اسپیشلسٹ آئیں گے، چوتھے درجے پر جا کر پھر
وہ بھی نہیں کر پائیں گے تو پھر EHCP آئے گا. لیکن اس دوران جب ٹائم گزر جائے گا اتنا، وہ بچے کی کیا ضرورتیں کہاں سے پوری ہوں گی؟ والدین کس کے پاس جائیں گے؟ کہاں اپیل کریں گے؟ کس پر پریشر ڈالیں؟ وہ پریشر ڈال ہی نہیں سکتے. اگر آپ نے سب کچھ اسکول کی ثوابدید پر چھوڑ دیا تو والدین کس کے ساتھ جا کر متھا ماریں گے کہ جناب ہماری سنتے کیوں نہیں ہیں؟ میں چونکہ آٹزم کے حوالے سے تو میں آپ کو خود بتا سکتا ہوں کہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے بچے کا، کہ اگر EHCP پلان نہ ہو تو اسکول کی اپنی ثوابدید ہے. مطلب ایک سٹیج یہ بھی آ گئی تھی جب وہ کہنے لگے کہ جی بچے کو اسکول میں جو ہے نا جی وہ ہو سکتا ہے ہم کسی اسپیشل اسکول میں، اب آپ کو نارمل اسکول میں جو ہے نہیں رکھ سکتے ہم. وہ اچھا خاصا یعنی، لیکن چونکہ EHCP پلان تھا اس پر باقاعدہ آپ کورٹ جا سکتے ہیں، آپ کیس کر سکتے ہیں کہ نہیں بھائی کیسے میرا بچہ اسپیشل نیڈز میں ہے. اب اگر آپ نے سارا کچھ ہی چینج کر کے 4 مرحلے بنا دیے ہیں، ان 4 مرحلوں میں اگر کوئی اٹھ کے کل اسکول کہہ دے کہ نہیں یہ اس طرح نہیں اس طرح ہوگا، تو ماں باپ کے پاس کیا لیگل اس کے پاس کیا ہوگا کہ وہ اس کو فائٹ کر سکے ان کے فیصلے کے خلاف؟ تو پھر تو آپ نے سارا کچھ اسکولوں پہ چھوڑ دیا. مجھے میری سمجھ سے باہر ہے کہ لیبر حکومت کے اوپر پہلے اتنے محاذ کھلے ہوئے ہیں، کبھی امیگریشن کا دیکھ لیں، کبھی جناب وہ پینشنر کی جو ونٹر پیمنٹ تھی وہ روک دی، پھر اس پہ یو ٹرن لیا کہ نہیں ہو غلطی ہو گئی. ابھی اچھی خاصی آپ لوگوں کی مشکل وقت میں ہیں، آپ لوگ ایک بحران سے آپ ہٹتے ہیں دوسرے میں چلے جاتے ہیں، اور اب آپ نے یہ ایک اور محاذ کھول لیا. یہ پتہ نہیں کتنے والدین جو ہیں اس سے پریشان ہو جائیں گے، اور جب شور پڑے گا تو پھر کہیں گے کہ ہو غلطی ہو گئی بھائی، یہ ہم نے کیا کر دیا، یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. کہنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ پہلے ہی آپ کے اوپر اتنے بحران کھلے ہوئے، مقابلہ آپ کا ریفارم سے بھی آپ جو ہے اس وقت نہیں لڑ پا رہے. میں بڑی اچھی طرح دیکھ رہا ہوں، میں فیلڈ میں ہوتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ اس وقت ان کا مقابلہ ریفارم کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ریفارم اچھا خاصا ٹف ٹائم دے رہی ہے ان کو. ٹوریز تو بہت دور رہ گئے، اب ٹوریز تو کہیں پیچھے رہ گئے، وہ تو اپنے سیاپوں میں پڑے ہوئے ہیں. یہ اپنے خلاف خود محاذ کھول رہے ہیں، آئے روز ایک نیا بحران کھڑا کر لیتے ہیں، اور خود ہی کھڑا کر لیتے ہیں. اپنی طرف سے انہوں نے ایسی خوبصورتی سے سجا کے پلیٹ میں پیش کیا ہے نا اس پلان کو، کہ ہم 4 بلین جو ہے 4 ارب دے رہے ہیں بچوں کی اسپیشل نیڈز والے جو بچے ہیں. دوسری طرف ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جی انہیں EHCP میں صرف جو ہائی نیڈز والے بچے ہیں ان کو رکھا جائے گا. اب پتہ نہیں کس کو کہیں گے کہ نہیں یہ تو آتے ہی نہیں اس میں. اب عجیب سمجھ سے باہر ہے، اور یہ کافی کنسرننگ ہے. لیکن میرا آپ لوگوں سے جو اسپیشلی جو ایسے والدین ہیں، خاموش مت رہیے گا. شور مچانے سے ہی یہاں حق ملتا ہے. مطلب آپ آواز نہیں اٹھائیں گے اپنے MP کو، اپنے کونسلرز کو، اپنے گورنمنٹ کو، اگر آپ باور نہیں کروائیں گے کہ ایسا فیصلہ مت کریں جو اتنے سارے بچوں یا ان کے والدین پر اثر ڈالے. بچے کی پڑھائی کا مسئلہ ہے، یہ فیوچر کا مسئلہ ہے، تو ضرور آواز اٹھائیے گا. ابھی تو انہوں نے اعلان کیا ہے، عمل درآمد کب کرتے ہیں یہ دیکھیے. اس سے پہلے شاید یہ حکومت مشہور ہے ویسے یو ٹرن لینے کے لیے، کوئی پتہ نہیں یو ٹرن ہی لے لے اس پر. اللہ کرے کہ اس پہ یو ٹرن لے لیں. میری ذاتی ان سے گزارش یہی ہوگی کہ اس پہ آپ یو ٹرن لے لیں تو بہتر ہے. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.